الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر النکاح ایسرہ او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ عزیزو، نکاح عبادت بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ اسلام نے بہترین معاشرے کی تشکیل اور بیسٹ یا ڈریم سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے نکاح کو بالکل آسان بنا دیا ہے تاکہ انسان حلال کو اپنا کر حرام سے بچ سکے اور ایک بہترین نسل پروان چڑھ سکے اور معاشرے سے زناکاری اور بدکاری جیسے جرائم کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا گیا ہو، جو آسان ہو۔ اسلام کے اعتبار سے نکاح کتنا آسان ہے۔ اسلام میں نکاح کو انجام دینے کے لیے چند امور ضروری ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ ولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی یا سرپرست کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو ولی کی اہمیت کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے گواہ۔ آفیشلی 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہوگا۔ ویسے عمومی طور پر مجمع میں جتنے لوگ رہیں گے وہ گواہ تو رہیں گے، لیکن آفیشلی 2 گواہوں کی شہادت کے ساتھ نکاح منعقد ہوگا، اس لیے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور حلال کا انعقاد کر رہا ہے، اس کے لیے آفیشلی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے ایجاب قبول، اور اس کے بعد ہے اعلان نکاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کی تشہیر کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں فلاں شخص کا نکاح ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کو مسجد میں کرو، یہ بابرکت چیز ہے۔ نکاح کو مسجد میں کرنا یہ سنت ہے اور بابرکت چیز ہے۔ اس کے بعد ہے مہر کی ادائیگی۔ مہر کیا ہے؟ مہر اس مال کو کہا جاتا ہے جو نکاح کے موقع پر مرد اپنی ہونے والی بیوی کو تحفتاً دے دیتا ہے۔ مہر واجب ہے اور یہ بیوی کا اپنا شرعی حق ہے۔ مہر کتنی ہونی چاہیے؟ مہر انسان کی اپنی بساط، اس کی حیثیت اور اس کے آمدنی کے اعتبار سے طے کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ولیمہ۔ ولیمہ کسے کہتے ہیں؟ شادی کے بعد دلہا شادی کی خوشی اور مسرت میں جو دعوت دیتا ہے اسے ولیمہ کہتے ہیں۔ ولیمہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد دوسرے دن ولیمہ کیا ہے۔ اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ایک نئی نعمت کے، نئی اور قابل قدر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ دوسرا، لڑکی کے رشتہ داروں کا اعزاز کرنا ہے، اور بھی کئی مصلحتیں ہیں اس میں۔ یہ ہے اسلام کے اعتبار سے نکاح، اور کتنا آسان نکاح۔ ہم نے اس آسانی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، ذرا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ہماری کتنی رسمیں ہیں، ہمارے کتنے رواج ہیں۔ سب سے پہلے لڑکی کا دیکھنا، تو یہ لڑکی کو دیکھنے جانا لڑکی کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جب لڑکی پسند آتی ہے تو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، گویا کہ اپنے بچے کی بولی لگاتے۔ جہیز کیا ہے؟ ضروریات زندگی کا سامان جو باپ خوشی سے اپنی بیٹی کو دیتا ہے اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ اور ضروریات زندگی کا ایسا کیا سامان ہے جو لڑکے کے پاس موجود نہ ہو؟ کیا لڑکا اتنا تنگ دست ہے، اتنا معذور ہے، اتنا غریب ہے کہ ضروریات زندگی کا سامان بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک انسان، ایک باپ اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنا سب سے قیمتی ورثہ ہمیں دیتا ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے قیمتی سامان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد مانگنا، پھر بات کچی، پھر بات پکی، اس کے بعد منگنی، بعد ہلدی۔ اب ہلدی کا پروگرام ہے تو پھر پیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مہندی ہے، مہندی میں بڑا تھام جام ہوتا ہے۔ مہندی کا پروگرام ہے تو ریڈ یا پھر مہندی کلر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چائے پان ہے، اور پھر انہی رسموں کے درمیان 3-3, 4-4, 5-5 وقتوں کا کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ دعوتیں کی جاتی ہے۔
اب چائے پان ہونے کے بعد بڑا تماشا باقی ہے، وہ کیا؟ شادی کی رات، ناچ گانے، یعنی اللہ کی کھلے طور پر نافرمانی کی رات ہوتی ہے۔ اپنے اولاد کی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، لیکن شروعات کیسے کر رہے ہیں؟ گناہوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا اس کی نحوستیں اپنے اولاد کی زندگی میں نہیں آئیں گی؟ ڈی جے، بینجو، کھالو، ناچنا، گانا، پھر نشہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اللہ کی علانیہ طور پر نافرمانی کی جاتی ہے، لیکن ہمارے پیشانی پر بل تک نہیں پڑتا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ سوچنے جیسی بات ہے۔ اور پھر ہمارے انہی رسموں کے درمیان قرآن کا اور اسلام کا عجیب طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبح میں قرآن کی تلاوت لگائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر قوالی لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر گانے بجانے شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ میسج دیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے ہم نے آغاز کیا ہے، اب اسی قرآن کی تعلیمات کے ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اتنی ساری رسمیں ہیں ہمارے، اتنے سارے پروگرامز ہوتے ہیں، ہزاروں کی حیثیت رکھنے والا لاکھوں میں اڑاتا ہے، اور لاکھوں کی حیثیت رکھنے والا کروڑوں میں پیسہ اڑاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور کس بیس پر اڑاتا ہے؟ قرضہ لے کر۔ ہماری انہی رسموں اور ہمارے انہی رسموں کی وجہ سے نکاح کو ہم نے مشکل ترین بنا دیا ہے کہ ایک عام آدمی نکاح کا تصور کرتے ہوئے گھبرا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے نکاح کا تصور ہی عذاب بن جاتا ہے۔ اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو قرضہ لے کر معاشرے کے اعتبار سے شادی کرے اور معاشرے میں اپنی کچھ امیج باقی رکھے، یا پھر دوسرا راستہ جو گناہ کا راستہ ہے۔ دونوں راستے بڑے خطرناک ہیں۔ قرضہ نکالنے کے بعد اس کے ادائیگی سے انسان جو 2 وقت سوکھی روٹی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے وہ بھی اس سے چھن جاتی ہے، اور دوسرا ہے گناہ کا طریقہ، بدکاری کا طریقہ، جو معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہم تماموں کو سمجھ عطا فرمائے اور نکاح کو آسان سے آسان بنانے والا بنائے، جائز طور پر کرنے کی کوشش کرے اور کم سے کم خرچ میں کرنے کی کوشش کرے، تاکہ دوسروں کے لیے نکاح آسان ہو جائے اور معاشرہ برائیوں سے زناکاری سے بچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔